اللہ جل جلالہ ہمارا مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول آمین۔ اور دین کی نسبت سے جو اکٹھے بیٹھنے کے فضائل ہیں، جو برکات اور زیورات اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی وہ عطا فرما دے۔ ان سے اللہ ہمیں بھی نواز دے، وہ انوارات عطا فرمائے، وہ برکات عطا فرمائے۔ اصل تو دین کی نسبت سے اکٹھا ہونا بنیادی جو ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے زندگی میں دین آتا ہے۔ بیان ہونا اور پھر سننا سنانا نور علی نور ہے، لیکن دین کی نسبت سے اللہ کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھنا، مجمع تھوڑا ہے یا بڑا ہے، اس سے زندگی میں دین بھی آتا ہے اور معاشرے کے اندر دین پھیلتا بھی ہے۔ ایک تو آتے ہوئے اس کے بڑے فضائل ہیں کہ وہاں جا کر ہم اللہ کے لیے ہم نے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، کوئی بات سننی ہے، سنانی ہے، کوئی پوچھنی ہے، یہ طلب لے کے آیا ہے۔ یہ طلب اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ پاک کو اتنی پسند ہے، فرمایا من طلبنی فقد وجدنی، جس نے میری طلب کی اس نے مجھ کو پا لیا۔ یہ جو اللہ کی طلب میں چل پڑا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ چل پڑا ہے، بس اس نے اللہ کو پا لیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں بس اس نے مجھے پا لیا، اس کا میں ہو گیا۔ بس یہ ہے کہ یہ طلب میں لگا رہے، بس طالب بن کے جیے، منزل پہ پہنچے یا نہ پہنچے اس کی منزل یہی ہے، یہ طالب بن کے جیے۔ جی بندے کا اللہ تک پہنچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ وہ اللہ کا طالب بن کے جیے۔ اللہ پاک فرمائے میں وجدنی، تو نے مجھ کو پا لی ہے جو میرا طالب بن کے چل رہا ہے۔ تو یہ ہر جگہ پہ اللہ کا طالب بن سکتا ہے، بازار میں بھی اور کھیت میں بھی، بادشاہت میں بھی، فقر میں بھی، امیرت میں بھی، گھر میں بھی اور راستے میں بھی، سوتے بھی جاگتے، یہ طالب بن سکتا ہے جہاں بھی چلا جا سکتا ہے۔ بس جو طالب بن گیا وہ منزل پہ پہنچا ہوا ہے، بس اس کی منزل ہوئی ہے جہاں اس کا دم ٹوٹ گیا۔ اللہ پاک اس کو اٹھا کر جو ہے جنت میں لے جائیں گے، اپنے قرب میں لے جائیں گے، صرف طالب بن کے جیے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مطلوب کے لیے جس کا طالب ہوں اس کو دیکھتا تو نہیں ہوں، وہ مجھے نظر تو نہیں آتا،
لیکن میں اس کے لیے جاگتا ہوں، سویا ہوا اس کے لیے جاگتا ہوں، پھر اس کے لیے کبھی بیت الخلاء میں جاتا ہوں، کبھی وضو کر رہا ہوں، کبھی پانی بھر رہا ہوں، کبھی مصلی بچھا رہا ہوں۔ یہ میں اپنے جو ہے نا، میرا جو مطلوب ہے، جو میرا معبود ہے، نظر تو نہیں آتا، لیکن یہ میں سب اس کے لیے کر رہا ہوں۔ تو آدمی چاہے کھیتی باڑی میں جائے، وہاں بھی اللہ کو پائے گا، سمندر کی تہوں میں چلا گیا، وہاں بھی اللہ کو پائے گا، پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا، وہاں بھی اللہ کو پائے گا۔ ایسا محبوب ہے، وہ ایسی ذات ہے، ایسا مطلوب ہے، ہر جگہ پہ ملتا ہے۔ پھرتا ہوں، کسی نے کہا کہ پھرتا ہوں دل میں یار کو میں ماں کیے ہوئے، روئے زمیں کو کوچہ جانا کیے ہوئے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ، میرے شیخ بھی یہ شعر پڑھا کرتے ہیں۔ وہ دل میں ہوتا ہے، دل میں آتا ہے۔ دل اللہ پاک نے بنایا ہی اپنے لیے، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں بھائی دل اس کو دو جس نے دل بنایا ہے، باقی تو ضرورتیں ہیں جہاں دل میں، انہیں کو بٹھاؤ جو اس کے محبوب ہیں، جن کو اس نے اجازت دے دی، ان کو دل میں رکھو، باقیوں کو نہیں رکھنا، اس سے منع فرمایا۔ وہ غالباً حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بزرگ میں فرماتے ہیں تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ جب وہ دل میں آتا ہے تو دل محسوس کرتا ہے، جس کے دل میں آیا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ ہے، نظر آتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ ہے۔ جا رہا ہے کسی کے سامنے، بہو بیٹھی ہے، اس نے نظریں چکا لی، اس کے دل میں اللہ ہے، کم بھی چکا لی، اندر سے آواز ہے نہیں، یہاں نہیں دیکھنا، دل میں اللہ ہے۔ یہاں اللہ پاک نے منع فرمایا، آواز ہے کہ نہیں دیکھنا، پر نہیں دیکھنا۔ بیوی آ گئی سامنے، چلو دیکھو، یہاں بھائی دیکھنا ٹھیک ہے، اچھا کہ بھائی یہ بات جو ہے معاشرے کو ٹھیک کرنے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ حق ہے۔ اب بیوی کو کچھ چھیڑے بھی، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے، یہ بھی عبادت میں، نفل پڑھنے میں ثواب ہے، ادھر اس کو چھیڑنے میں بھی ثواب ملے گا۔ ادھر کہیں کسی کی بہو بیٹی کو دیکھے گا، کسی کی امی کو دیکھے گا تو اللہ کی لعنت آئے گی، غیر کی۔ لیکن ادھر والدین بیٹھے ہوئے ہیں، محبت کی نگاہ سے والدین کو دیکھ لیا تو یہ دیکھ رہا ہے، یہ دعا کر رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے دل میں اللہ ہے۔ والدین کی کبھی قبر پہ چلا جاتا ہے، قبر کو دیکھ کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سلام کر رہا ہے جا کر قبر والوں کو۔ شہر خاموشیوں میں بھی جو سوئے ہوئے ہیں جا کر سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم،
اللہ تمہیں بھی معاف کرے، بھائی ہمیں بھی معاف کر دے۔ اچھا وہ کہتے وان تم سلافنا، یار تم پہلے آ گئے، تم سلافنا تم پہلے آ گئے، وہ یار گھبراؤ نہیں، ونحن بالعسر ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کچھ عرصہ کے بعد ہم نے بھی تمہارے ساتھ ملنا ہے۔ تو یہ سارا جو کرے گا دین پہ چلے گا، اس کے دل میں اللہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ ہے، گناہ سے بچ رہا ہے، اس کے دل میں اللہ ہے۔ تو وہ خواجہ صاحب فرماتی ہیں کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ کوئی عقل و دانش سے کہے کہ میں اللہ کو پاؤں، نہیں، عقل اللہ کی پیدا کیجیے، بس اس کی قدرت کو دیکھو، اس کے کرشمے دیکھو کہ وہ ہے، وہ ہر جگہ پہ نظر آ رہے۔ کوئی اللہ والے تھے نا، کہتے ہیں تم کہتے ہو اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے، وہ فرمانے لگے بھئی ہمیں تو نظر آتا ہے، اب تم اندھے ہو تو ہم کیا کریں؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اسی طرح ہے نا، بول رہے ہیں لیکن اللہ کی بولی نصیب نہیں، اللہ کا نام نصیب نہیں، یہی ہے نا، اللہ کی نہیں بول رہے، اللہ فرما رہے ہیں گنگے ہیں، کہ یہ بولنے نہیں، یہ بولنے، یہ ان کے بول نہیں ہے، یہ میری اگر میرا نام نہیں لے رہے، گنگے ہیں، سنتے ہیں لمبے چوڑے گانے کیا کچھ سنتے ہیں، لیکن میری آواز پہ، میری اذان پہ کان نہیں لگاتے، میری نہیں سنتے، یہ بہرے ہیں، یہ دورے، یہ بہرے ہیں، ان کو سنائی بھی کچھ نہیں دیتا۔ اگر یہ کائنات کو دیکھ کر مجھے نہیں پہچانتے، یہ اندھے ہیں، آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے ہیں، یہ وہ آنکھیں نہیں ہیں جن سے دیکھا جائے، بھائی آنکھوں والے تو وہ ہیں جو کائنات کو دیکھ کر، اپنے آپ کو دیکھ کر اللہ کو پہچان جائیں، یہ آنکھوں والے ہیں، جو اللہ کی سنتے ہیں، اذان سن رہی اور یہ پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سن رہے ہیں، یہ بہرے نہیں پڑھیں گے، اور یہ پیچھے پیچھے بول رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہتے ہیں، کبھی راستے میں چلتے ہوئے کسی کو سلام کرتے ہیں، کسی کو سلام کا جواب دیتے ہیں، کبھی بازار میں جاتے جاتے دعا پڑھتے ہیں، کبھی چوتھا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کوئی دعا، یہ بولنے والے ہیں، یہ صرف کفر کے بول بولنے والے، یہ تو یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں فرمایا۔ تو اللہ جل جلالہ جو ہے فرمایا کہ وہ دل میں تو آتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے، بس جان گیا تیری پہچان جی، یہ کائنات ساری بتاتی نہیں ہے کہ میرا چلانے والا کوئی ہے۔ جرمنی سے مجھے فون آیا، کہتے ہیں یہاں دہریہ، وہاں دہریہ کافی ہیں، قادیانی اور دہریہ، کہ وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، اللہ کو مانتے نہیں، کہتے ہیں کس طرح وہ ہم اللہ کو مانیں،
کوئی اس پہ دلیل؟ میں نے کہا وہ ان کو کہو کہ اس گاڑی پہ کوئی آتا ہے ان سے پوچھا جائے بھائی تم کس پہ آئے ہو؟ کہتے ہیں گاڑی پہ آئے ہیں، یہ نار کھاتے ہیں۔ گاڑی پہ آئے، اچھا بھائی یہ گاڑی خود بنی ہے یا کسی نے بنائی ہے؟ کہتے ہیں بھائی وہ فلاں جو ہے کمپنی والے، کسی کمپنی کا نام لیتے ہیں، ہونڈا والوں نے یہ بنائی ہے۔ اچھا بھائی آپ نے وہ کمپنی دیکھی ہے؟ وہ کمپنی آپ نے دیکھی ہے، وہ بنانے والوں کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں۔ وہ انہوں نے بات کہی نا، وہ مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمیں دکھاؤ۔ تو یہ بات ان سے میں نے کی بھائی اللہ کی توفیق سے، بزرگوں کی برکت سے تو میں نے کہا ان کو کہو بھائی وہ تم نے دیکھا ہے گاڑی جس نے بنایا ہے، گاڑی کو بنایا ہے جس کمپنی نے، وہ دیکھی ہے جی؟ نہیں۔ اچھا جنہوں نے بنائی ہے ان کو دیکھا جی؟ نہیں۔ کہیں گے نہیں۔ تو پھر تمہیں کیسے پتہ چل گیا ہونڈا کمپنی والوں نے اس کار کو بنایا ہے؟ کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں، کاپی دیتے ہیں، وہ درمیان میں بیچنے والے کہتے ہیں کہ اس کمپنی کو، اس گاڑی کو فلاں کمپنی نے بنایا ہے، ہمیں اس نے خبر دی ہے۔ تو ان کو کہو تم خبر کو مان کے درمیان میں ایک آدمی کی مان رہے ہو، کسی کو دیکھا نہیں کہ یہ فلاں کمپنی بنایا ہے۔ ہمیں اللہ کے پاک بندوں نے، معصوم ہستیوں نے، انبیاء علیہ السلام نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو غیروں نے بھی سچا کہا ہے، دشمنوں نے بھی سچا کہا ہے، انہوں نے بتایا ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ تو ہم بھی تو کسی کی خبر کو مان رہے ہو، ہم تو مخبر صادق کی مان رہے ہیں، جو صادق بھی ہیں، مصدوق بھی ہیں، مصدق بھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، سچے ہیں، مصدوق بھی ہیں، سچے مانے گئے ہیں۔ غیروں نے بھی کہا ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ کہیں یعنی جھوٹ نہیں بولتے آپ، اور مصدق بھی ہیں کہ جو صادقین ہیں ان کی تصدیق کرنے والے، یعنی انبیاء ہی الصلوۃ والسلام، کہ آپ سچوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، یہ سچے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی ان کو کہو کہ ہمیں تو اس ہستی نے بتایا ہے، تم درمیان میں ایک آدمی کی مان کے کہتے ہو فلاں فلاں نے، جب بغیر جو ہے بنائے یہ کار نہیں بن سکتی، تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے بنائے کیسے بن گئی؟ اس کو جس نے بنایا ہے اس کا نام اللہ ہے، ہو اللہ جل جلالہ۔ وہ خود بتاتا ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ جو تمہیں انوارات نظر آ رہے ہیں، یہ رونقیں نظر آ رہی ہیں، یہ نور نظر آ رہا ہے، یہ روشنی نظر آ رہی ہے، رات کی اندھیری میں یہ ستاروں کی تابانی، یہ جو ہے چاند کی درخشانی، اور یہ سورج کی تابانی، یہ لوگوں کے حسن جمال، یہ دریاؤں کی روحانی، یہ سمندر کی طغیانی، یہ جو ہے پرندوں کی نغمہ زنی ہے، یہ مختلف بولیاں، یہ ساری رونقیں اسی کی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا مدبر ہادی وہ اللہ ہے۔
یہ سورج کی جو چمک ہے یہ اس کے حسن و جمال کا پرتو ہے. اس کی تفسیر میں اللہ نور السماوات والارض، اس کی تفسیر میں ایک یہ بھی تفسیر کہ یہ اللہ کے جمال کی یہ رونقیں، یہ حسن، کہ جو یہ اللہ کے جمال کا پرتو ہے.